اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں میں تقسیم اس اعتبار سے کی ہے کہ اچھی عورتیں کون ہیں اور بری عورتیں کون ہیں، لیکن یہ تقسیم خوبصورتی اور مال کے اعتبار سے نہیں ہے، یہ تقسیم دنیوی اعتبار سے نہیں ہے، بلکہ یہ تقسیم دینی اور اخلاقی اعتبار سے ہے، یہ تقسیم شریعت کے اعتبار سے ہے۔ خواتین میں عام طور سے تقسیم غریب اور امیر، بڑے گھر کی چھوٹے گھر کی، مالدار غریب، خوبصورت زیورات والی یا اس کے بالمقابل بدصورت، ایسی عورت جو بالکل سادہ زندگی گزارتی ہو، دنیا میں اس طرح سے تقسیم ہوتی ہے اور ایک عورت دوسری پر فخر کرتی ہے، لیکن یہ خیر اور شر کا پیمانہ نہیں ہے، یہ بہتر ہونے کا اور کمتر ہونے کا پیمانہ نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک اچھی عورت کون سی ہے اور اللہ کے نزدیک بری عورت کون سی ہے، یہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں بیان کیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سچی بات اور کس کی ہو سکتی ہے۔ آپ نے فرمایا خیر نسائکم الولود، تمہاری عورتوں میں سب سے بہترین عورتیں وہ ہیں جو اپنے شوہروں سے، اپنی اولاد سے، اپنے متعلقین سے محبت کرنے والی ہوں، اور الولود ایسی عورتیں جو اولاد پیدا کرنے والی ہوں، المواتیہ شوہر کی موافقت کرنے والی، المواسیہ شوہر کا تعاون کرنے والی، اس کی مدد کرنے والی، اس کے کام میں، اس کی حاجات میں۔ لیکن یہ سب کچھ اس وقت میں اللہ کے نزدیک مقبول ہے اور قابل تعریف ہے جب کہ وہ واقعی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والی ہو۔ تو پہلی بات یہاں پر یہ معلوم ہوئی کہ عورتوں میں بھی ایک دوسرے کے مقابلے میں بہتر عورتیں ہوتی ہیں، اور اس حدیث میں ان کی صفات بیان کی گئی ہیں کہ عورتوں میں کون سی عورت دوسرے سے بہتر ہوتی ہے۔ اس میں پہلی بات یہ معلوم ہوئی، یہاں کہا گیا وَخَيْرُ نِسَائِكُمُ الْوَدُودُ، تمہاری عورتوں میں سب سے بہترین عورتیں وہ ہیں جو محبت کرنے والی ہوں۔ ایک عورت کی سعادت اس میں ہے کہ وہ اپنے شوہر سے محبت کرنے والی ہوں، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے مرد کو عورت پر قوام بنایا ہے، اور مرد عورت کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، اس کی لباس، اس کا کھانا پینا، اس کی دینی ضروریات، اس کی تعلیم و تربیت، اور اس کی بیماری اور اس کے معاملات میں وہ اس کی نگرانی کرتا ہے اور اس کی ذمہ داری نبھاتا ہے، وہ اس کے اوپر ذمہ دار اور قوام اور نگراں اس کا محافظ ہوتا ہے۔ ایک عورت اگر اپنے شوہر سے محبت نہ کرے تو آپسی تعلقات میں کشیدگی پیدا ہوتی ہے اور ایک دوسرے سے نفرت، طلاق تک لے جاتی ہے۔ لیکن اگر شوہر سے وہ محبت کرنے والی ہو تو ایک مرد عورت سے جڑا رہتا ہے، وہ دوسری طرف متوجہ نہیں ہوتا ہے۔ بہت سارے مرد دوسری خواتین کی طرف متوجہ ہونے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے گھروں میں بیوی کی طرف سے محبت اور الفت کا سلوک نہیں پاتے ہیں، لہٰذا سماج میں گندگی پھیلنے کا ذریعہ عورت کا بعض اوقات اپنے شوہر سے سختی برتنا اور اس کی طرف دھیان نہ دینا ہوتا ہے۔ لیکن ایک عورت اپنے شوہر سے محبت کرنے والی ہو، قلبی اعتبار سے بھی اور سلوک کے اعتبار سے بھی، تو ایسے گھر میں آپس کے تعلقات قوی ہوتے ہیں اور سماج میں گندگی اور شر اور بے حیائی نہیں پھیلتی ہے۔ ایک مرد دوسری عورت کی طرف اسی وقت متوجہ ہوگا جب وہ اپنی بیوی سے اچھا سلوک نہیں پائے گا، لہٰذا عورت کے لیے صفات میں سے ایک بہترین صفت یہ ہے کہ وہ اپنے گھر میں اپنے شوہر سے محبت کرنے والی ہو۔ اور یہ محبت کب پیدا ہوگی؟ جب وہ عورت اپنے شوہر کی اچھی صفات پر نگاہ رکھے اور اس کے شوہر کی قربانیاں، اس کے شوہر کی ذمہ داری نبھانا، اس کا اپنے گھر والوں کا خیال رکھنا، اس پر نگاہ رکھے۔ بعض اوقات ایک آدمی تمام تمنائیں عورت کی پوری نہیں کر پاتا ہے، مال و دولت کے اعتبار سے، گھر کے اعتبار سے، کبھی بڑا گھر نہیں ہوتا ہے، کبھی زیورات وہ نہیں دے پاتا ہے، کبھی وہ بہترین کھانے نہیں لا پاتا ہے، کبھی وہ ساری چیزیں اس کو جو اس کی تمنائیں نہیں دے پاتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود عورت کو یہ دیکھنا چاہیے
کہ ایک مرد اپنی طاقت کے مطابق جتنا بھی کر رہا ہے وہ اس کی قدر کرنے والی ہو. اگر واقعی اس کی قربانی کی طرف نگاہ رکھے تو اس کے دل میں اس کے لیے محبت پیدا ہو سکتی ہے. بہت سارے غریب گھر ہوتے ہیں لیکن بہت خوشی سے جینے والے ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ ایک دوسرے کی قدر کرنے والے ہوتے ہیں. تو پہلی بات یہاں پر یہ ہے، عورت کے اچھے اوصاف میں سے یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر سے محبت کرنے والی ہو. الودود کے معنی ہے بہت سخت محبت کرنا ہے، شدت کے ساتھ محبت کرنا ہے. بیوی شوہر کا آپس میں محبت کرنا یہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے. اسی طرح سے وہ اپنی اولاد سے محبت کرنے والی ہو، اس لیے کہ اولاد کو اگر بچپن میں محبت نہ ملے تو ان کے اندر سختی اور محرومی کا احساس پیدا ہوتا ہے، اور یہ اولاد نرمی اور محبت نہ ملنے کی وجہ سے بعد میں سماج کے لیے سردرد بن جاتی ہے. اس لیے بچوں کو بھی بچپن میں محبت ملنا ضروری ہے، اور ماں کی طرف سے اگر محبت ملتی ہے تو اولاد کے لیے ماں کی گود پہلا مدرسہ ہوتی ہے، اور معلم کے لیے پہلا اصول یہ ہے کہ وہ طالب علم کے لیے نرمی والا، شفقت والا اور اس کا خیال رکھنے والا. لہٰذا ماں کے لیے اولاد سے محبت کرنا نہ صرف یہ کہ طبعی چیز ہے بلکہ وہ تربیتی اصول بھی ہے. ماں کے دل میں ویسے بھی اولاد کے لیے محبت ہوتی ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اگر ماں بچوں کی تربیت کر رہی ہے تو تربیت کا بھی ایک حصہ ہے کہ طالب علم کے ساتھ نرمی کی جائے. بعض اوقات مائیں عام حالات میں بچوں سے محبت کرتی ہیں، لیکن جب پڑھنے کے لیے اور پڑھانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو پٹائی سے بات شروع ہوتی ہے. اس سے بچے بگڑتے ہیں. سزا کا حکم اسی وقت ہے جب واقعی اللہ کا حکم توڑا جائے، لیکن بہت سارے پڑھانے والے ہاتھ میں چھڑی لے کے جب پڑھاتے ہیں تو بچوں پر اس کا غلط اثر پڑتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ہاتھ میں چھڑی لے کر نہیں پڑھاتے تھے. لہٰذا ماں کے لیے چاہیے کہ اولاد کے لیے نرم دل ہو اور وہ نرم سلوک کرنے والی ہو، اور اسی طرح سے خصوصاً وہ شوہر کے ساتھ بھی محبت کرنے والی ہو. تو تمہاری بہترین عورتیں خیر نسائکم الودود، تمہاری عورتوں میں بہترین عورتیں وہ ہیں جو بہت ہی محبت کرنے والی ہوں. یہ پہلی بات بیان کی. دوسری چیز الولود، جو اولاد خوب پیدا کرنے والی ہو. آج کے دور میں خواتین کو یہ لفظ ہو سکتا ہے تھوڑا گراں گزرے کہ عورتیں بہت بچہ پیدا کریں گی تو ان کے لیے تکلیف ہو جائے گی. دیکھیے یہ حدیث ہر دور کے اعتبار سے ہے، صرف آج کے دور کے لیے نہیں ہے، اور ہر ملک اور ہر علاقے کے اعتبار سے ہے. آج عالمی سطح پر اس بات کو تسلیم کیا گیا ہے کہ جس قوم کے افراد زیادہ ہوں وہ قوم بہت ہی پھلتی پھولتی ہے، اس قوم کی طاقت بڑی زیادہ ہوتی ہے. دوسری قومیں اس قوم کو برباد نہیں کر پاتی ہیں، اس قوم کے معاشی حالات نکھرتے ہیں. جس قوم کے پاس مین پاور زیادہ ہوتا ہے اس قوم کی طاقت سیاسی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے اور کئی اعتبار سے زیادہ ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن کے بارے میں فرمایا کہ میں دوسرے نبیوں کے مقابلے میں تمہاری زیادتی پر فخر کروں گا. آپ نے فرمایا کہ میں فإنی مکاثر بکم، میں قیامت کے دن تمہاری زیادتی، تمہارے عدد کے زیادہ ہونے، اپنی امت کے زیادہ ہونے پر دوسرے نبیوں کے مقابلے میں زیادہ فخر کروں گا. تو ایک عورت اگر واقعی اس کا میڈیکل کوئی پرابلم ہے، طبی اعتبار سے اگر ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ کو ابھی اولاد نہیں پیدا کرنا چاہیے، ابھی آپ کو رکنا چاہیے، اگر واقعی وہ ڈاکٹر اپنے پیشے کے اعتبار سے سچا اور جھوٹ نہیں بولتا ہے، دھوکہ دینے والا نہیں ہے، خیر خواہ ہے مریض کا، تو ایسی صورت میں اس کی بات مانی جا سکتی ہے. لیکن عام حالات میں عورتوں کا اپنی خوبصورتی کو بچانے کے لیے یا اسی طرح سے جھنجھٹ سے بچنے کے لیے یہ کہنا کہ ہم کو اولاد نہیں چاہیے، یہ مناسب چیز نہیں ہے. اس لیے کہ بعض اوقات آپ دیکھیں کچھ عورتیں اولاد کو مؤخر کرتی رہتی ہیں، ہم کو اولاد نہیں چاہیے، لیکن بعد میں معلوم پڑتا ہے کہ پیٹ میں بچے دانے کی تھیلی جو ہوتی ہے وہی خراب ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے جو جسم دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے ایسا جسم دیا ہے کہ جس کا صحیح کام کرنا شریعت کے تابع اگر ہو تو ہی مفید ہوتا ہے. اگر شریعت سے ہٹ کے ایک انسان چلے اس کو دنیا میں بھی نقصان ہوتا ہے. لہٰذا عورتوں کے لیے اگر واقعی ان کے لیے کوئی تکلیف نہیں ہے تو بچوں سے بھاگنا نہیں چاہیے. وَخَيْرُ نِسَائِكُمُ الْوَلُودُ، اور جس گھر میں بچے زیادہ ہوں ابتدا میں وہ تکلیف ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے،
لیکن بعد میں جب بچے بڑے ہوتے ہیں تو واقعی والدین کو معلوم ہوتا ہے کہ اولاد زیادہ ہونا کتنی بڑی طاقت اور کتنا خوشی کا ذریعہ ہے، کہ گھر میں کئی لوگ جب ہوتے ہیں، نگرانی کرنے والے کئی لوگ ہوتے ہیں، تو بڑھاپے میں واقعی ماں باپ کو احساس ہوتا ہے کہ زیادہ اولاد بہت بڑی نعمت ہے۔ جوانی کے دنوں میں زیادہ بچے اچھے نہیں لگتے ہیں، لیکن جب بڑھاپا آتا ہے تو ماں باپ کو احساس ہوتا ہے کہ ایک نہیں تو کم سے کم دوسرا تو دیکھے گا۔ لیکن اگر ایک ہی اولاد ہے، ہم دو اور ہمارے دو، اس طرح کی جو ترتیب آج کے دور میں نکلی ہے، اور لوگوں کو خامخواہ ڈرایا جاتا ہے کہ آپ بچوں کو کیسا پالو گے، تو آپ یاد رکھیں کہ یہ دوسری قوموں کا فکر ہے، مسلمانوں کا نہیں۔ اس لیے کہ مسلمان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ رزق دینے والا اگر ہے تو وہ اللہ رب العالمین ہے، جس نے ہم کو دیا ہے وہ ہماری اولاد کو بھی دے گا۔ جو جانوروں کو اور چونٹیوں کو اور ہاتھیوں کو اور سمندر کی مچھلیوں کو اور پرندوں کو کھلاتا ہے وہ ہم کو بھی کھلا سکتا ہے، ہماری اولاد کو بھی کھلا سکتا ہے۔ تو محض بے وجہ اولاد سے بھاگنا یہ مناسب نہیں ہے۔ ہاں اگر ڈاکٹر کسی سے کہتا ہے کہ آپ کو تکلیف ہوگی، آپ کے لیے ابھی مناسب نہیں ہے، تو بلا شبہ اسلام نے عورت کو بچہ پیدا کرنے کی مشین قرار نہیں دیا ہے، یہ بھی آپ یاد رکھیں۔ بعض اوقات شوہر بھی سلسلے میں خواتین کا خیال نہیں رکھتے ہیں اور لگاتار ایک کے بعد ایک بچے کے لیے ضد کرتے ہیں، اور بعض اوقات عورتیں جسمانی اعتبار سے لاغر ہو جاتی ہیں، ریڑھ کی ہڈی خراب ہو جاتی ہے۔ یہ بھی اسلام میں نہیں ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں اسلام ایسا بہترین دین ہے کہ اس میں انسان کے ہر حال کے اعتبار سے سہولت موجود ہے۔ آپ سوچیں کہ ایک حاملہ عورت اگر اس کو روزوں سے تکلیف ہوتی ہے تو اس کے لیے ہے کہ وہ بعد میں رکھے۔ اگر اس کو روزوں سے تکلیف ہوتی ہے، اگر وہ حاملہ آج ہے اور وہ نہیں رکھ سکتی ہے، تو اس کے لیے یہاں تک کہ ہے کہ اگر واقعی اس کو اپنے اوپر اور اپنے بچے پر روزوں کی وجہ سے تکلیف کا ڈر ہے، تو شریعت میں اتنا ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھے گی بلکہ اپنے روزے کے لیے فدیہ دے گی۔ تو جس شریعت نے اتنا خیال عورت کا رکھا ہے، آپ سوچیں وہ شریعت کیسے ایک عورت کے لیے ظالم ہو سکتی ہے۔ آج کے اس دور میں بہت ساری خواتین اسلام کو اپنے اوپر ظلم سمجھتی ہیں، پردے کے معاملے میں، نکاح کے معاملے میں، بچوں کے معاملے میں وہ یہ سمجھتی ہیں کہ اسلام نے ہم پر ظلم کیا۔ نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہے، بلکہ اسلام ہی ہے جس نے ایک عورت کو دنیا میں عزت دی ہے۔ تو دوسری صفت یہاں معلوم ہوئی کہ عورتوں میں بہترین عورتیں وہ ہیں جو اولاد کی کثرت والی ہوں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں زیادہ اولاد کو اچھا سمجھا گیا ہے۔ یہ آج کا دور ہے جس میں خام خواہ لوگوں کو عیاشی سکھا کر کم بچوں پر کھڑا کیا گیا ہے۔ دیکھیے بہت سارے لوگ کم بچہ کیوں؟ آپ بچے کے لیے اتنا خرچ کرو گے، آپ کو بڑا گھر چاہیے، آپ کو موٹر کار چاہیے، آپ کا ایجوکیشن اتنا ہے۔ 20 سال پڑھانے کے بعد میں بچہ کیا کرتا ہے؟ سالوں سال جاب ڈھونڈتا ہے۔ تو آپ نے اتنا جب اس کو پڑھایا تو آپ نے اس کے بعد میں اس کے پاس جاب ابھی تک نہیں ہے، تو اتنا یقینی جاب نہیں ہے کہ آپ کو یقیناً مل جائے گا۔ ایک انسان غیر یقینی چیز کے لیے کتنا خرچ کرتا ہے، لیکن ایک انسان اللہ اور اس کے رسول کی بات مان کر اللہ پر صبر کر کے بھروسہ کرے، یہ وہ نہیں کر پاتا ہے۔ آج ہمارے خرچے، ہم کو کوئی آدمی ٹی وی دیکھ رہا ہے، کوئی آدمی باہر راستوں پر لگے ایڈورٹیزمنٹ دیکھ رہا ہے، اس کو وہ لوگ عیاشی سکھا رہے ہیں کہ آپ اتنا مہنگا گھر خریدو، آپ اتنی مہنگی گاڑی خریدو، آپ اس چیز میں پیسہ لگاؤ، آپ یہ آج لوگوں کو عیاشی سکھائی جا رہی ہے۔ جب زیادہ خرچ آدمی کرے گا تو زیادہ بچوں کی پرورش نہیں کر پائے گا، لیکن ایک آدمی اگر سادہ زندگی گزارے، واقعی ضرورت کی چیزوں پر خرچ کرے، فضول خرچی وہ نہ کرے، تو وہ زیادہ لوگوں کی نہیں، اپنے ہی نہیں بلکہ پڑوس کے لوگوں کی بھی تربیت کر سکتا ہے۔ لیکن آج کے اس دور میں فضول خرچی کروا کر ایک آدمی کو پہلے ہی سے تنگ کر دیا جاتا ہے، اب اس کے آگے وہ دوسروں پر کیا اپنے آپ پر بھی خرچ نہیں کر پاتا ہے، واقعی ضروریات کے لیے اس کے پاس خرچ نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی نہیں کر سکتا ہے۔ آپ دیکھیے اس سے پچھلے دور میں، آج سے 50-60 سال پہلے آپ دیکھیں، ایک آدمی ہوتا تھا اور ایک آدمی گھر میں کمانے والا ہوتا تھا، لیکن اس کے گھر میں 10-10 بچے ہوتے تھے۔ وہ لوگ کیسا گزارا کرتے تھے؟ اللہ تعالیٰ ان کے مالوں میں بھی برکت دیتا تھا۔ آج مسلمانوں نے فضول خرچی اور عیاشی سیکھی اور یہاں وہاں جا کر بے فائدہ خرچ سیکھ لیے ہیں، لہٰذا ان کے مالوں میں بھی برکت نہیں ہے۔ اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنا نہیں ہے، مالوں سے برکت اٹھ گئی ہے۔
خیر کی چیزوں میں خرچ کرنے کے بجائے فضول کی چیزوں میں، شر کی چیزوں میں، گناہ کی چیزوں میں مسلمان خرچ کر رہا ہے، زکوٰۃ اس کی نہیں نکال رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے مالوں میں سے برکت نکال دی ہے۔ تو اس کو یاد رکھیں کہ ایسا نہیں ہے کہ بچوں کی پرورش نہیں کی جا سکتی ہے۔ اگر واقعی ایک آدمی اپنے خرچوں کو شریعت کے مطابق بنا لے تو وہ زیادہ بچوں کی بھی تربیت کر سکتا ہے۔ تو اس میں تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ کثرت اولاد اسلام میں بہتر ہے، اچھا ہے، بشرطے کہ اس میں عورت کے لیے کوئی ضرر نہ ہو۔ اسی طرح سے اگلی صفت بیان کی کہ عورت اپنے شوہر کی موافقت کرنے والی ہو۔ المواتیہ کے معنی علماء نے کہا کہ المواتیہ سے مراد الموافقہ لزوجہا، کہ وہ اپنے شوہر کی موافقت کرنے والی ہو۔ کیسے موافقت کرے؟ شوہر کے جائز کاموں میں اس کی مخالفت نہ کرے۔ مثلا شوہر کوئی بات کہے، بعض خواتین کی عادت ہوتی کہ نہیں ہم کو نہیں کرنا ہے، اگر شوہر ایک چیز چاہتا ہے وہ اس کی مخالفت کرتی ہے۔ اگر شوہر گناہ کا کوئی کام کہے، اگر گناہ کا کوئی کام شوہر کہے تو عورت پر لازم ہے کہ وہ شوہر کی بات نہ مانے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، خالق کی نافرمانی کے کام میں کسی مخلوق کی فرما برداری نہیں کرنا ہے، چاہے وہ مخلوق ماں باپ ہو، چاہے وہ مخلوق شوہر ہو، چاہے وہ مخلوق مسلمانوں کا حاکم ہو، چاہے وہ کسی علاقے کا امیر ہو۔ اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے مخالف کوئی بات کہے تو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کسی کی بات تسلیم نہیں کی جائے گی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، خالق کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی فرما برداری نہیں کی جائے گی۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ عورت کے لیے خیر کی چیز یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کی موافقت کرنے والی ہو، اس کی مخالفت کرنے والی نہیں ہو۔ مثلا شوہر کوئی بات کہے کہ ہم کو ایسا کرنا ہے، یہ چیز خریدنا ہے یا یہ نہیں خریدنا ہے اس مہینے میں، بیوی فوراً اس کی مخالفت کرنے لگے، تو شوہر کی مخالفت نہیں کرنا چاہیے، بشرطے کہ وہ ایسی بات کہے جو شریعت کے باہر نہ ہو۔ اسی طرح سے المواسیہ، بہترین عورت وہ ہے جو شوہر کا ہاتھ بٹانے والی ہو۔ آج اس دور میں ہم پہنچے ہیں کہ شوہر اگر باہر سے آفس سے کام کاج سے آتا اور تھیلی لے کے کھڑا ہے تو بیوی صوفہ پہ بیٹھے ٹی وی دیکھ رہی ہے اور اس کے ہاتھ سے تھیلی لینے کی بھی زحمت وہ گوارہ نہیں کرتی ہے۔ یہ بہت ہی شرم کی بات ہے کہ ایک عورت اپنے شوہر کی اتنی بھی قدر نہ کرے کہ اس کے لیے دینی اعتبار سے کم اس کے کچھ بوجھ کو ہلکا کرنے والی ہو، دنیوی اعتبار سے اس کے بوجھ کو ہلکا کرنے والی ہو۔ بہت ساری خواتین اپنے شوہر کی خدمت بھی نہیں کرتی ہیں، یہ عورت کے لیے بہت ہی شرم اور افسوس کی چیز ہے۔ تو یہاں پر یہ بتایا گیا کہ شوہر کے دنیا میں اور دین میں اس کی خدمت کرنے والی ہو، اس کی فرما برداری کرنے والی ہو، اس کا تعاون کرنے والی ہو، اس کی مدد کرنے والی ہو۔ تو شوہر کی دنیاوی کام میں مدد کرنا اور اس کی ضرورتوں میں اس کا ہاتھ بٹانا، یہ بھی اچھی عورت کی علامت ہے۔ المواتیہ، المواسیہ۔ اور آخر میں آپ نے فرمایا کہ اذا اتقین اللہ، بشرطے کہ وہ اللہ سے ڈرنے والی ہوں۔ اس میں دیکھیے اچھی عورت کی کتنی صفات بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1 محبت کرنے والی، نمبر 2 اولاد کے اعتبار سے زیادہ اولاد پیدا کرنے والی، نمبر 3 شوہر کی موافقت کرنے والی۔ بات پر عورتوں میں بعض اوقات عادت ہوتی ہے شوہر ایک بات کہے وہ دوسری بات کہے گی، شوہر کی موافقت کرنے والی۔ اور نمبر 4 المواسیہ، شوہر کا ہاتھ بٹانے والی۔ اگر واقعی ایک عورت بہترین بننا چاہتی ہے تو اس کے لیے یہ کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں۔ لیکن اخیر میں آپ نے فرمایا اذا اتقین اللہ، بشرطے کہ وہ اللہ سے ڈرنے والی ہوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایک انسان کی سب سے بڑی خوبی اللہ کا تقویٰ ہوتی ہے۔ اگر اس کے پاس تقویٰ نہیں ہے اور باقی ساری صفات ہیں تو دنیاوی اعتبار سے تو اچھی چیزیں ہیں، لیکن اللہ کے ہاں اجر و ثواب کا ذریعہ نہیں بن سکتی ہیں، اس لیے کہ تقویٰ تمام صفات اور اوصاف کے لیے قبولیت کا مرتبہ عطا کرنے والی چیز ہے۔ اذا اتقین اللہ۔